الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 95 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے یہ بتایا گیا کہ انسان جو کچھ اللہ کی ہدایت کے مقابلے میں کر رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنے قانون ابتلا کے تحت لوگوں کو مہلت دے رکھی ہے۔ اللہ نے جب انسان کو اختیار دیا ہے تو ناگزیر تھا کہ وہ اس اختیار کو استعمال کرے۔ اختیار کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ غلط بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور صحیح بھی۔ انسان جب غلط استعمال کرے گا، اس کا فوراً مواخذہ ہو جائے تو ابتلا ختم ہو جائے گا۔ پھر کوئی بھی جسارت نہیں کرے گا کہ وہ اختیار کو غلط استعمال کر کے اپنے آپ کو فوراً مواخذے کے لیے پیش کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امحال کا قانون نافذ کر دیا، یعنی ابتلا کے لازمی نتیجے کے طور پر لوگوں کو مہلت دی جائے گی۔ یہ مہلت وہ اپنی حکمت کے لحاظ سے افراد کو بھی دیتا ہے اور قوموں کو بھی دیتا ہے، لیکن اس کا ایک قانون ہے۔ ہدایت اور گمراہی مہلت کے اس مرحلے میں اسی قانون کے مطابق ملتی ہے۔ یہاں جو کچھ جس نے کرنا ہے وہ کرے گا۔ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنی حجت پوری کر دی ہے، اس لیے اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے بارے میں ضرور تم سے پوچھا بھی جائے گا۔ یہ پوچھنا ہے یعنی جزا و سزا، اس کا بھی ایک قانون ہے، یہ اس کے مطابق ہی ملتی ہے، اس کے مطابق ہی آتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے، یعنی کسی شخص کے حق پر جمے ہوئے قدم اکھڑ جائیں اور وہ اسلام لانے کے بعد اس سے برگشتہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ مذہب بیان کر رہے ہیں، مذہب سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتے ہیں، لوگ مذہب اور مذہبی حقائق کو جاننے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہی اگر ایک دوسرے کو فریب دینے پر اتر آئیں اور اپنی قسموں کو بھی اس کا ذریعہ بنا لیں تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو کس آفت کے سپرد کر رہے ہیں۔ یہ اہل کتاب کو تنبیہ فرمائی۔ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ اہل کتاب قریش کو طرح طرح کے اعتراضات بھی القاء کرتے تھے، باتیں بھی سجھاتے تھے، اور یہ اطمینان بھی دلاتے تھے کہ ہم لوگ مذہب کے جاننے والے ہیں، ہماری طرف پیغمبر آتے رہے ہیں، کتابیں ہم پر نازل ہوئی ہیں، ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو دین اس وقت پیش کیا جا رہا ہے اس کی کوئی سند ہماری کتابوں میں نہیں ہے۔ اس کے لیے قسمیں کھاتے تھے۔ تو اب یہ تنبیہ کی انہوں نے اور فرمایا کہ یہ کرو گے تو نہ جانتے ہو نتیجہ کیا نکلے گا۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کا ذریعہ نہ بناؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے
اور تمہیں اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو خدا کی راہ سے روکا ہے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے۔ یہ تنبیہ فرمائی ہے اہل کتاب کے مذہبی لوگوں کو، یہ نہ کرو، تمہیں اس کے انجام کا اندازہ نہیں ہے۔ ایک تمہارے اپنے جرائم اور پھر اس کے بعد اگر اللہ کی راہ سے روکنے کا جرم بھی شامل ہو گیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کا جرم بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو گیا، تو تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں وَتَذُوقُ السُّوءَ، اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں تذوق السوء کے الفاظ آئے ہیں، ان میں سوء سے مراد نتیجہ سوء ہے۔ یہ فعل سے نتیجہ فعل کو ظاہر کرنے کا اسلوب ہے، یعنی تم برائی کو چکھو، یہ الفاظ ہیں، مدعا یہ ہے تم برائی کا نتیجہ چکھو، عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں بھی پھر وہ چیز چکھنی پڑ جائے جو تمہارے لیے بہت کڑوی ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ نہ کرو، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اور وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تم ایک بڑے عذاب سے دوچار ہو جاؤ، یعنی دنیا میں بھی نتیجہ نکل آئے کیونکہ اللہ کا پیغمبر زمین پر ہے، اور آخرت میں بھی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ یہ وہی عہد ہے جس کا ابتدا میں حوالہ دیا تھا، جہاں سے یہ التفات شروع ہوا ہے، وہاں یہ فرمایا تھا کہ تم نے عہد باندھا، یہ عہد میری شریعت کی پابندی کا عہد بھی تھا، اور یہ آنے والی نبوت کی تصدیق کا عہد بھی تھا۔ تم اس عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر زیادہ قیمت مل جائے تو بیچ سکتے ہو۔ اس میں نہیں کا تعلق اصل فعل سے ہے۔ جملے میں اس طرح کے قیود سے کسی چیز کی شناخت کو واضح کرنے کا یہ اسلوب ہماری زبان میں بھی عام ہے، یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیچ بھی رہے ہو اور ظالموں اس تھوڑی قیمت کے بس بیچ رہے ہو، یہ نہ کرو۔ تو یہ گویا اس برائی کو آخری درجے میں واضح کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت مل جائے تو پھر اللہ کی آیتیں بیچی جا سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں اگر دنیا کے سارے خزانے بھی مل جائیں تو وہ ایک متاع حقیری ہے، یعنی وہ بڑی قیمت بنیں گے کیسے؟ تو وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ ظاہر ہے دنیاوی مفادات، انسان کے اندر جو دنیاوی مفادات ہیں وہ گوناگون پہلوؤں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی مالی مفادات ہوتے ہیں، کبھی سیاسی مفادات ہوتے ہیں، کبھی معاشرتی مفادات ہوتے ہیں، سماجی مفادات ہوتے ہیں۔ تو مفادات کی 10 قسمیں ہیں، وہ انسان کے لیے صحیح بات کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بالعموم دنیا میں جو جنگ و جدال کے بازار گرم ہوئے ہیں، لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں، اگر ان پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو شاذ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نظریہ اس کا باعث بنا ہو۔ اصلاً انسان کے تفوق اور برتری کی جبلت اس کا باعث بنتی ہے۔ انسان اپنی انفرادی اور اجتماعی شناخت کے بارے میں حساس ہو جاتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ اس کا تفوق دوسری شناختوں پر قائم ہو۔ اسی کے نتیجے میں لوگ اپنے شخصی محاسن بیان کرتے، دوسروں پر جھوٹ باندھتے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے ہیلے اور بہانے تراشتے، اس پر بعض اوقات لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیتے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے ایجاد کرتے۔ قومیں بھی یہی کرتی ہیں۔ چنانچہ اس میں کبھی کبھی مذہب کو بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، یعنی انسان اپنی کسی شناخت کی برتری کو اپنا مسئلہ بنا لیتا ہے
اس کو قائم کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی مذہبی شناخت بھی ہوتی ہے۔ اصلاً جو چیز محرک بنتی ہے وہ وہی تفوق کی، برتری کی جبلت ہے۔ وہ برتری قائم کرنا چاہتا ہے، کبھی اپنی نسل کی، کبھی اپنی زبان کی، کبھی اپنے گروہ کی، کبھی اپنے تعصبات کی، اور کبھی کبھی اپنے مذہب کی۔ تو وہ تفوق کی جبلت کہ یہ میرا مذہب ہے، یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا خدا ہے، تو یہ چیز انسان کے اندر دوسروں کی جان تک لے لینے کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے۔ میرا ہونا اصل مصیبت ہے، اور میرا اس لیے کہ میری انا کی اس کی تسکین ہوتی ہے، میں نے دوسروں پر اپنی برتری قائم کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہ کرو، تم اللہ کے عہد کو تھوڑی قیمت کے عوض نہ بیچو۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خدا کے بندو، اگر تم جانو تو جو کچھ خدا کے پاس ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ جو دنیا کی چیزیں تمہارے لیے مذلہ قدم بن رہی ہیں، تم ان کی طرف رغبت کرتے کرتے دوسروں کے مقابلے میں انتہائی پستی پر اتر آتے ہو۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کرو کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کے ہاں جو کچھ صلہ نیکی کے لیے، خیر کے لیے ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اے کاش تم اس کو اختیار کرتے۔ تو یہ یہود کو توجہ دلائی۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ دولت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، حسن ہے وہ بھی بڑھاپے کی نظر ہوگا اور پھر مٹی میں مل جائے گا۔ کیا چیز ہے جس پر فخر کرتے ہو؟ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا بادشاہ، آخر میں وہی ایڑیاں رگڑتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور پھر دو کپڑوں میں مٹی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جس پر تمہیں اتنا فخر ہے؟ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے۔ اور فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں، ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ یہ گویا جو صلہ آگے ملنے والا ہے، جو اس ابتلا کا نتیجہ نکلنے والا ہے، اس کو مقابل میں رکھ کے بتایا ہے کہ تم کن چیزوں کے پیچھے جا رہے ہو۔ یہ دنیا کی چیزیں اس دنیا ہی میں رہ جائیں گی۔ یہ سب تو تمہیں نعمت کے طور پر نہیں دیا گیا تھا، یہ تمہارے کسی عمل کا نتیجہ نہیں تھا، یہ تمہاری کسی خدمت کا استحقاق بھی نہیں تھا، یہ سب تو ابتلا کے لیے ملا، امتحان کے لیے ملا۔ تم نے اس کو ایک ابدی چیز سمجھ لیا اور پھر اسی زنجیر میں بند کر اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھے۔ تو فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کا صلہ ہی بہترین صلہ ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ ان اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ یہ فرمایا نا کہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں، یہ ان اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے جو اس وقت معاندین کے نرغے میں طرح طرح کے روحانی اور جسمانی مصائب کے ہدف بنے ہوئے تھے۔ یعنی یہ صرف یہی نہیں کر رہے تھے کہ خود راستے سے رکے ہوئے تھے یا خود حق کو قبول کرنے سے گریزاں تھے، بلکہ دوسروں کے راستے میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ ان کو بھی چاہتے تھے کہ راستے سے روک دیں، ادھر نہ جانے دیں جدھر خدا کا پیغمبر بلا رہا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو کسی دور میں، کسی زمانے میں جب بھی کوئی دعوت حق سامنے آئے گی، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر مذہب کا، حق کا، اللہ کے دین کا راستہ روکنے کے لیے وہی لوگ آگے آ جاتے ہیں جو اپنے آپ کو مذہب کا علمبردار سمجھتے ہیں۔ اس کا سب سے بدترین نمونہ سیدنا مسیح اور ان سے پہلے
سیدنا یحییٰ کی بعثت کے نتیجے میں جو کچھ یہود نے کیا اس میں سامنے آیا۔ یعنی ایک کا حال یہ ہوا کہ اس کا سر کاٹ کر ایک رقاصہ کی فرمائش پر تھال میں رکھ کے اسے پیش کر دیا گیا۔ درحال حال ہے کہ کبھی یحییٰ کی زندگی کو دیکھیں، ان کی دعوت کو دیکھیں، وہ کس طرح سے بات کرتے تھے اس کو دیکھیں، اور انہوں نے حق کی منادی کس طرح کی، تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اس طرح کے ایک درویش انسان کو، جسے دیکھ کر آدمی کہے کہ یہ انسان ہے یا فرشتہ زمین پر اتر آیا ہے، ایک رقاصہ کی خواہش کی نظر کر دیا گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد سیدنا مسیح آئے ہیں۔ ابھی وہ زندہ تھے، جیل ہی میں تھے جب ان کی بعثت ہوئی ہے۔ تو مذہبی لوگوں نے کس طریقے سے ان کو صلیب دینا چاہیے اور کیسے وہ اقدامات کیے۔ درحال ہے کہ حکمران اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ کبھی آپ انجیل میں اس کی تاریخ پڑھیے تو حیرانی ہوتی ہے کہ حکمران گریزاں ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی جرم بتاؤ، آخر کس جرم میں ہم ان کو صلیب دے دیں، لیکن مذہبی لوگ اصرار کر رہے ہیں، اور اصرار ہی نہیں کر رہے بلکہ اسی کو دین کا، ایمان کا سب سے بڑا تقاضا سمجھتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ قریش نے، جن کے ہاں کوئی دین کی، ہدایت کی، نبوت کی روایت نہیں ہے، انہوں نے جب یہ پیغمبر آئے ہیں تو دائیں بائیں انہی لوگوں سے پوچھا ہے، یہود سے، نصارہ سے، تم کیا کہتے ہو؟ تو یہ اس لیے اس سورہ میں زیر بحث آ گئے ہیں۔ یہ اگرچہ ام القریٰ مکہ میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ پیچھے آ گئے ہیں، تو اب قرآن نے ان کو خطاب کر لیا۔ یاد رکھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یہ اعمال کا صلہ ہے، اور ہم ان لوگوں کو جو ہماری راہ میں ثابت قدم رہے ہیں ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے۔ اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں من ذکر و انثی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، عام طور پر اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی اگر جملہ یہ ہوتا کہ جو شخص بھی کوئی اچھا عمل کرے گا وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، تو اس میں مرد عورت شامل ہیں۔ اس طرح کا اسلوب اسی وقت اختیار کیا جاتا ہے۔ اس تصریح کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ عورتوں کا بھی الگ سے ذکر کیا جائے؟ اس پر حاشیہ ہے کہ اس تصریح کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ یہاں یہ من ذکرن او انثی کہنے کی کیا ضرورت تھی، خواہ مرد ہو یا عورت؟ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لکھتے ہیں اس کا ایک خاص محل ہے۔ یعنی کیوں یہ ضرورت پیش آئی کہ یہاں تصریح کی جائے کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت؟ اس کا ایک خاص محل ہے، وہ یہ کہ اس دور میں جس طرح مسلمان مرد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے نہایت کڑے امتحانات سے گزر رہے تھے، اسی طرح بہت سی خواتین بھی اپنا ایمان بچائے رکھنے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ یعنی صورتحال مکے میں وہ پیش آ گئی تھی کہ زیادہ تر وہی لوگ رسول اللہ کی طرف ابتدا میں متوجہ ہوئے جو زیر دست تھے۔ کوئی غلام ہے، کوئی چھوٹا ہے، عورتیں زیر دستی سمجھی جاتی تھیں اس زمانے کے معاشروں میں، اور اب بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی، تو ان پر ہر ایک کا حکم چلتا تھا، غلاموں پر بھی، چھوٹوں پر بھی، اسی طرح باپ ہے تو اولاد پر بھی، اسی طرح عورتیں ہیں تو بھائیوں کا حکم بھی چل رہا ہے، باپ کا بھی چل رہا ہے، شوہر کا بھی چل رہا ہے۔ تو اس میں عورتوں کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑا ہے۔ اگر کبھی آپ اس زمانے کے حالات پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ وہی ہدف بنی ہے
اور وہ ایمان لائیں. ایمان لانے کے بعد ان میں سے بعض کو مکے میں اتنی تکلیفیں پیش آئیں کہ جو حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئی ہیں ان میں بھی عورت اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے نکلی ہیں اور انہوں نے پھر دوسری جگہ جا کے رہنے ہی میں عافیت سمجھی. تو اس زمانے میں یہ صورت، جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے، وہ خود سورہ کا مطالعہ بتا دیتا ہے کہ یہ زمانہ کیا ہے. یہ صورت پیش آ گئی تھی. جس طرح مسلمان مرد اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے کے لیے نہایت کڑے امتحانات سے گزر رہے تھے، اسی طرح بہت سی خواتین بھی اپنا ایمان بچائے رکھنے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھیں، اور ان کا امتحان کمزور عنصر ہونے کی وجہ سے مردوں کے امتحان سے بھی زیادہ سخت تھا. وہ چونکہ دوسروں کے مقابلے میں کوئی اقدام نہیں کر سکتی تھی، رد عمل کا اظہار نہیں کر سکتی تھی، اپنی جسمانی کمزوری اور اپنی سماجی کمزوری دونوں کے نتیجے میں سب سے زیادہ ہدف بن جاتی تھی، اور ان کا امتحان کمزور عنصر ہونے کے سبب سے مردوں کے امتحان سے بھی زیادہ سخت تھا. یہاں قرآن نے مردوں کے ساتھ خاص طور پر عورتوں کی تصریح کر کے ان کی دلداری اور حوصلہ افزائی کر دی کہ اگر انہوں نے ایمان اور عمل صالح کی زندگی بسر کرنے کا عزم کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائے گا. یہ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دنیا میں بھی تمہارے لیے راستہ کھلے گا اور آخرت میں بھی. شیاطین اس نعمت سے ان کو محروم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ اس کا موقع ان کو ضرور دے گا. تو یہ وعدہ کیا ہے یہاں کہ کوئی شخص اچھا عمل کرے گا، وہ مرد ہے یا عورت، وہ اگر ایمان پر ہے تو ہم اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ایک پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں ضرور ان کا بہترین صلہ دیں گے. اس پر میں نے مزید وضاحت کی ہے کہ اس لیے فرمایا ہے کہ دنیا میں بھی قلب و ضمیر کی جو طمانینت و سکینت ایمان اور عمل صالح سے حاصل ہوتی ہے، وہ کسی فاسق و فاجر کو بڑی سے بڑی سلطنت کی بادشاہی سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی. یعنی جب انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ میں نے حق کو اختیار کیا ہے، میں نے یہ قربانی حق کے لیے دی ہے، مجھے یہ حالات پیش آئے ہیں تو حق کی راہ میں پیش آئے ہیں، اور میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے ایک ایک عمل سے واقف ہے. اس سے جو انسان کو طمانینت، جو سکینت حاصل ہوتی ہے، اس کے مقابل میں دنیا کی کوئی بڑی سلطنت بھی پیش نہیں کی جا سکتی. پھر یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ نعمتیں آگے رکھی تھیں، کیونکہ رسولوں کی دعوت کے نتیجے میں تو جزا بھی دنیا میں اور سزا بھی دنیا ہی میں شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ وہ جزا ملی، اس کے بعد یہی خواتین واپس آئیں، اور ان میں سے بہت سی خواتین تھیں جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ہم جن حالات سے گزر گئی ہیں، جس طرح ہمارے گھر والوں نے ہم کو چھوڑ دیا، کوئی ہمارا پرسان حال نہیں رہا. سیدہ ام حبیبہ ہی کو دیکھیے نا، یعنی ہجرت کی اور وہاں جا کے جس شوہر کو ساتھ لے کے گئیں وہ بھی ارتداد اختیار کر کے مسیحی ہو گئے، چھوڑ دیا انہوں نے ان کو. تو اس طرح کے حوادث پیش آئے تو خواہش ظاہر کی انہوں نے کہ رسول اللہ ہمیں ہمارے حبالہ عقد میں لے لیں. چنانچہ یہی وہ مسئلہ ہے جس کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون اپنے آپ کو پیغمبر کے لیے ہبہ کر رہی ہے تو اس کی دلداری کا خیال رکھا جائے. تو یہ عورتیں ہیں کہ جو ان مراحل سے گزری ہیں اس موقع پر. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اب ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ کر رہے تھے وہ خواہ مشرکین کر رہے ہوں یا اہل کتاب کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو یہی حکم تھا کہ انہیں قرآن سنایا جائے، اللہ کی کتاب ان کے سامنے رکھی جائے. رسول اللہ کے لیے یہی قرآن ذریعہ دعوت تھا، اسی کی صورتیں آتی تھیں اور وہ لوگوں کے سامنے پڑھ کے سنائی جاتی تھیں، اسی میں ان کے اعتراضات، اشکالات کے جواب دیے جاتے تھے. تو
تو ارشاد ہوا کہ سو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یہ قرآن نے نصیحت فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خواہ وہ انسانوں کے شیاطین ہوں یا جنوں کے، وہ سب اس کی راہ روکنے کے لیے پل پڑتے ہیں۔ دنیا میں جو لوگ انسانوں میں سے شیطان بن جاتے ہیں وہ بھی سب سے بڑھ کر اسی پر حملہ آور ہوتے ہیں، اور جنات کو بھی اگر لوگوں کو راہ حق سے ہٹانا ہوتا ہے تو ان کا ہدف بھی سب سے بڑھ کر قرآن ہی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہی قرآن تمہارے لیے دعوت ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اس کا الہام ہے، یہی اس کی وحی ہے، یہی وہ حق ہے جو تم لے کے آئے ہو۔ جب اس کو پڑھنا شروع کرو تو اللہ سے پناہ مانگ لیا کرو، شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس پر لکھا ہے یہ قرآن کی دعوت پیش کرتے وقت تعوذ کی ہدایت ہے۔ یہی ہدایت ہے جس کو سامنے رکھ کے ہم اب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو ضرور تعوذ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ محض الفاظ نہیں ہیں بلکہ مدعا یہ ہے کہ دعوت حق جب پیش کی جائے گی تو شیاطین حملہ آور ہوں گے، پوری طاقت کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں داعی کا صبر، داعی کی استقامت، داعی کا حلم، داعی کی طرف سے کسی رد عمل کا ظاہر نہ کرنا، سب معرض امتحان میں آ جاتے ہیں۔ یعنی کیا کہا جا سکتا ہے کہ کب انسان کو غصہ آ جائے، وہ اشتعال میں آ جائے، کب وہ حدود سے تجاوز کر جائے، کب رد عمل میں کوئی ایسی بات کہہ دے، تو یہ سب کیا کرے گا؟ یہ شیطان کرے گا۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت کی ہے کہ جب تم اللہ کی دعوت پیش کرنے کھڑے ہوتے ہو تو یہ آ جاتا ہے اور پھر یہ وسوسے ڈالتا ہے، یہ ابھارتا ہے، پھر یہ کہتا ہے گالی دی گئی ہے تو جواب میں دو گالی، حدود سے تجاوز کیا گیا ہے تو تم بھی کرو اس کے جواب میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے لیے یہ تاکید فرمائی کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہو، اس لیے کہ اللہ ہی کی پناہ ہے جو تمہیں حلم، تحمل، رد عمل کی نفسیات سے نجات دلائے گی۔ سو جب ان کے سامنے انہیں خبردار کرنے کے لیے تم قرآن پڑھو تو پہلے شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ یعنی وہ شیطان یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن مجید کی جگہ زبان پر کوئی اور بات جاری کر دے، وہ پڑھنے والے کو اکسائے گا، سنانے والے کو اشتعال دلائے گا، اس کو میدان میں لا کے کھڑا کر دے گا، اس کو جواب دینے پہ مجبور کر دے گا۔ اور جب کرے گا تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر رد عمل میں ادھر سے حدود سے تجاوز ہو گیا، جواب در جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، اگر الزام کے جواب میں یہاں سے بھی کوئی الزام لگا دیا گیا، آخر انسانی ہوتا ہے، تو بس سمجھ لیجئے کہ پھر وہ دعوت تو وہیں رہ جائے گی، اصل مار کا ادھر برپا ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ امتحان ہوتا ہے کہ نہیں، جواب نہیں دیا جائے گا، کوئی سخت بات نہیں کہی جائے گی، اپنے آپ کو اپنی بات تک محدود رکھا جائے گا۔ لوگ ذاتیات پر اتریں گے تو صرف نظر کر لیا جائے گا، وہ اگر اشتعال دلائیں گے تو اشتعال میں آنے سے انکار کر دیا جائے گا۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان بار بار اپنے پروردگار سے دعا کرتا رہے کہ وہ اس کو شیطان سے پناہ میں رکھے۔ یہ قرآن کی دعوت پیش کرتے وقت تعوذ کی ہدایت ہے۔ استاد امام لکھتے ہیں اس کی تاثیر آدمی کے دل کی حالت پر منحصر ہے۔ یعنی یہ محض الفاظ نہیں ہے کہ آپ اعوذ پڑھ لیں، صرف اتنا کافی نہیں ہے، اس کی تاثیر آدمی کے دل کی حالت پر منحصر ہے۔ اگر آدمی محض زبان سے تعوذ کے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے الفاظ دہراتا ہے تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا، لیکن جن کے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا نکلتی ہے وہ اس سے ایک ایسی قوت و طاقت حاصل کرتے ہیں جو شیطان اور اس کے اولیاء سے نبرد آزمائی میں بڑا سہارا بنتی۔ یعنی اگر یہ دعا دل سے نکلی ہے، آدمی نے فی الواقع اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے ڈال دیا ہے، اگر رات کی تنہائیوں میں اس سے دعا کی ہے کہ مالک میں تیرا دین پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے وہ صبر عطا فرما، تو پھر یہ سہارا اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ نبرد آزمائی اس امتحان کے مقتضیات میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانوں سے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، یعنی یہ ہونا ہے۔
یہ صورتحال پیدا ہونی ہے، لوگوں نے اکسانا ہے اور انہوں نے طرح طرح کے راستے ہموار کرنے ہیں۔ اس وجہ سے اس سے کسی حالت میں مفر نہیں ہے، اسی سے آدمی کی اپنی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ تعوذ کی یہ برکت ہے کہ اگر آدمی کو اس کا سہارا حاصل ہو تو وہ شیطان اور اس کے ایجنٹوں سے شکست نہیں کھاتا، یعنی آخر الامر پھر فتح اسی کی ہوتی۔ اور دلچسپ بات ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ جواب سے فتح ہوگی اور مناظرے سے فتح ہوگی اور دوسروں کو سنا دینے سے فتح ہوگی، لیکن باوقار خاموشی وہ ہتھیار ہے کہ جو بڑے سے بڑے دشمنوں کو پچھاڑ دیتی ہے۔ اسی کی یہاں تعلیم دی گئی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگتے رہو۔ وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔